السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہدایت کی پہچان اور ہدایت کی سمجھ عطا فرمائی۔ ایک انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو کئی مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ کئی مواقع زندگی میں آتے ہیں جہاں پر خوشیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی میں کئی مواقع اور کئی ایام ایسے آتے ہیں جہاں پر آدمی غموں سے دوچار ہوتا ہے، مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، حزن و ملال سے دوچار ہوتا ہے۔ آدمی جب غم میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنسوؤں کے ذریعے سے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب آدمی خوش ہوتا ہے، آدمی آرام میں ہوتا ہے، تو آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دل خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں سے یہ سب چیزیں ہیں، انسان کی فطرت میں یہ سب چیزیں ودیعت کر دی گئی ہیں کہ غم کے حالات میں آدمی غمگین ہو جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور خوشی کے حالات میں آدمی مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم ہستی بنا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی طرح کے پڑاؤ آئے، کئی طرح کے ادوار آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر آنسو بہایا، امت کی خاطر آنسو بہایا۔ فیملی دقتوں کے شکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آج کے درس کا جو موضوع ہے، اس سے ایک مسلمان اپنی زندگی میں تسلی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جس حال میں بھی رہے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے، زندگی میں غم کا آنا ضروری ہے، آنسوؤں کا نکلنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئیڈیل اور نمونہ ایک شخص پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو ہنسو گے کم اور رویا کرو گے زیادہ، زیادہ رویا کرو گے۔ آخرت کے بابنے میں شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے ہیں، جہنم کی سیر کرتے ہیں، سر کی آنکھوں سے جہنم کے مناظر کو دکھایا جاتا ہے۔ قبر کے اندر کے عذاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو امور غیبیات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے اور آپ نے باقاعدہ دیکھا ہے قریب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم، کہ لوگو جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لوگے عذاب کے بارے میں، آخرت کے دن کی ہولناکی کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، لضحکتم قلیلا، کم ہنسو گے، ٹھٹھا مذاق زندگی میں کم ہو جائے گا، ہنسی مذاق کا معاملہ زندگی میں کم ہو جائے گا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور زندگی کا اکثر حصہ روتے ہوئے گزارو گے، آنسو بہاتے ہوئے گزارو گے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ امت کو لاپرواہی والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے والوں کو منمانی زندگی اور خواہشات والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ قیامت کے دن کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، آخرت کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کے معاملے میں، جواب دینے کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، جہنم کے عذاب و جہنم کی آگ کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کیسا رونا تھا، کس قدر آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن آپ آنسو بہاتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں آخرت کے معاملے میں۔ حدیثیں کیا کہتی ہیں، چند حدیث سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث، وعن مطرف عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، نماز میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے، عزیز کا عزیز الرحا من البکا، جس طرح سے چکی جب چلاتے ہیں تو چکی چلاتے وقت چکی سے جو آواز آتی ہے وہی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ نماز میں ہے، رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا، خشوع خضوع کا عالم، آخرت کے دن کی تیاری کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن نماز میں کیفیت ایسی ہے کہ آپ روتے جا رہے ہیں اور حالت نماز میں ہیں، اور رونے کی آواز آ رہی، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، جس طرح سے صحابی کہتے ہیں کہ آواز ایسی تھی گویا کہ چکی کے پیسنے کی آواز آ رہی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا حالت نماز میں، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ حالت نماز میں آنسو نکل جائے، آدمی رونے لگے، خشوع خضوع کا یہ عالم ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے اور اس قدر احساس کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، موت کو یاد کر رہا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کسی ایسی آیت سے گزر رہا ہے جہاں پر جس آیت نے انہیں قیامت کے دن کے تعلق سے حساس بنا دیا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور سارا منظر سامنے آ گیا، آدمی رو رہا ہے، ہچکیاں بند گئی ہیں، تو حالت نماز میں رونے سے نماز متاثر نہیں ہوتی ہے بلکہ نماز اور مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، تو حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے رونا ہم مسلمانوں کے لیے اس حدیث کے اندر یہ نقطہ ہے کہ نماز کے اندر ہماری کیفیت الگ ہونی چاہیے، نماز میں ہم حساس ہوں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار میں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کا ایک بندہ ہوں، غرور، تکبر، انا، ایگو، ان ساری چیزوں کو آدمی دفن کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، عاجزی پیش کرے، انکساری پیش کرے، اور یہی وہ نماز ہے
اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ نماز جو آدمی کو بے حیائی سے، برائی سے، غلط کاموں سے روک دے، یہی اصل نماز ہے، اور نماز کا مقصود بھی یہی ہے۔ تو حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جنگ بدر کا معاملہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جہاں پر کافروں کی تعداد 1000 ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی تعداد 313، 315، 318، یہ سب گنتیاں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنگ ہونے والی ہے، اور رات بھر آپ سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح۔ رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا معاملہ کیا تھا کہ ما کان فینا فارس یوم بدر الا غیر المقداد، یوم بدر غیر المقداد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے پاس گھوڑ سواری کا معاملہ نہیں تھا، سوار ہونے کے لیے کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، سواری کے لیے گھوڑا نہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، مکہ سے نکالے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بخار کے شکار ہیں، لیکن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ۔ جنگ بدر کی رات ہم سب سو چکے تھے کہ صبح لڑائی کرنی ہے، ہم سب سو چکے تھے۔ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگے ہوئے تھے۔ جاگنے کی وجہ کیا تھی؟ یصلی ویبکی حتی یصبح، ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور یہ رونے کا معاملہ، دعا کرنے کا معاملہ صبح تک رہتا ہے۔ صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے رہتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ چونکہ اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی، تو اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، توحید کی بقا کی خاطر صحابہ کرام سو رہے ہیں، لیکن رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں کہ اللہ یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے، جو کچھ پونجی تھی سب کچھ لا کر کے میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، میدان جنگ میں کھڑا کر دیا ہے۔ رو رہے اور آنسو بہا رہے۔ اب اللہ کے کتنوں ہی مقرب بندے کیوں نہ بن جائیں، کامیابی کے لیے اسباب پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے رشتہ دعاؤں سے مضبوط رکھیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، قیامت کے دن کے بارے میں۔ حدیث سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔
وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فرفع يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله تبارك وتعالى وهو عالم يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم في كتاب الإيمان. مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان معبودان باطلہ نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، راہ راست سے بھٹکا دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، ان میں سے جو لوگ میری اتباع کرے وہ میرے لوگ ہیں، وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے پروردگارہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد سے سورہ مائدہ آیت نمبر 118 کی تلاوت کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لیے کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے جو یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر ان لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے اگر ان لوگوں کو تو عذاب دیتا ہے پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دیتا ہے تو غالب حکمت والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے امت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. دونوں آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں. فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یعنی میری امت کا کیا ہوگا. وبکا، اور رونے لگتے ہیں. آپ کا رونا کس کے لیے یہاں پر ہے؟ امت. میری امت کا کیا ہوگا قیامت کے دن، میری امت کا کیا ہوگا. حدیث کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنسو کی لاج رکھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے. آتے ہیں فرشتوں کے سردار، رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہ رو رہے ہیں، اور ذرا پوچھئے کہ رونے کی وجہ کیا ہے. وَرَبُّكَ عَالَمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، سب پتہ اللہ تعالیٰ کو، لیکن آپ کو بتانا مقصود ہے، فرشتوں کو بتانا مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جا کر کے جبرائیل علیہ السلام میرے نبی میرے حبیب سے جا کر کے پوچھئے کہ رونے کی وجہ کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ رو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں رونے کی وجہ امت کی فکر ہے. قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کے لوگ کیسے ہوں گے، مجھے اپنی امت کی فکر نے رولا دیا. تو سارا معاملہ سن کر کے جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے. کہتے ہیں کہ اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، فقول، اور یہ کہہ دیجئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، اور جنت میں سب سے زیادہ جانے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ امت محمدیہ کی ہوگی. جنت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، امت محمدیہ کے افراد ہوں گے. اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے،
حالت ایمان میں، حالت توحید میں آپ کی امت کی وفات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ آپ ان کے حق میں سفارش کیجئے۔ شرط صرف اتنا ہے، امت کو صرف کام یہ کرنا ہے کہ ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ شرک سے ہم پاک ہوں، توحید ہمارے سینے میں محفوظ ہو۔ امت سے صرف اتنا ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ ہم مسلمان ہوں، شرک سے ہم پاک ہوں، ہمارا سینہ توحید کی وجہ سے روشن ہو، شرک سے ہم نفرت کرنے والے ہوں، اور عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ امت سے اتنا ہی کہا گیا ہے۔ بقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے روز، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے توحید کی حفاظت کی ہے، انہوں نے میرے طریقے کی حفاظت کی ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملے گی تو آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ کا سجدے میں گرنا بھی امت کے حق میں ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا واضح کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کی لاج رکھے، یہ احساس ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خاطر آنسو بہایا، یہ احساس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو میرے حق میں گرے ہیں اور میری کامیابی کے حق میں گرے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنوں کے آنسو گر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے ماں کے آنسو گر جائے، باپ کے آنسو گر جائے، ہماری وجہ سے ہمارا دوست پریشان ہو جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، یہ عزم کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہماری وجہ سے پیش نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت اگر دل میں سب سے زیادہ نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ ان کے آنسو ہمارے حق میں گرے ہیں، ان آنسوؤں کی لاج رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری خاص کر کے بنتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو قیامت کے دن کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا قیامت کے دن کے تعلق سے اس قدر انتہائی درجے کا ڈرنا ہے، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ جس شخص کی بات ہے ایسا شخص بہت بڑا گناہگار ہے، جو قیامت کے حق میں اس قدر ڈرے ہوئے ہیں ایسا شخص بہت بڑا گناہگار ہے۔ یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے قیامت کے تعلق سے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتى أتيت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث یہی خلاصہ پیش کرتی ہے کہ کیا کبھی آخرت کے تعلق سے ہمیں رونا آیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین حضرات ہیں، پھر جو بھی سن رہے ہیں، یہ سوال آج ضرور داغ ہے، ضرور یہ سوال کہ کیا آخرت کے تعلق سے ہمارے آنسو نکلے ہیں، ہمیں رونا آیا ہے، ہمارے آنسو بہے ہیں؟ کیوں؟ یہ حدیث یہ پیش کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا آخرت کے تعلق سے خاص کر کے تھا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابن مسعود قرآن پڑھ کر کے سناؤ، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے گہرا تعلق ہو۔ ہمارا اسٹیٹس گانے پر مشتمل ہوتا ہے، کسی کو بتانا ہو تو گانا بجاتے ہیں، سکون کے لیے ہمارا اسٹیٹس گانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سکون کے لیے ہمارا ہیڈ فون گانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سکون کے لیے ہمارا جو وقت گزرتا ہے گانے میں اور گانا سننے میں گزرتا ہے، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ کہا قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا اور میں پڑھ کر کے سناؤ؟ کہا ہاں، میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، دونوں ثواب، دونوں کے اندر ثواب ہے۔ کتنے لوگ ہیں سال میں رمضان کے علاوہ کتنے لوگوں نے قرآن کو ختم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کتنے لوگوں نے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، کتنے لوگوں نے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ کتنے بار آپ نے قرآن کو ختم کیا ہے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ نے کتنے مرتبہ پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہتر انداز سے، اچھی آواز تھی، سورہ نساء شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، حکم رسول کو بجا لاتے ہوئے۔ کہتے جب میں پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 41 پر پہنچا، جس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو گواہ بنایا جائے گا، قیامت کے دن تمام امتوں کا گواہ آپ کو بنایا جائے گا، ہر امت کے لوگ آئیں گے، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے حق ادا کر دیا، اور تمام امتوں کے گواہوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ذمہ داری اور قیامت کے دن کا احساس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کون سی آیت ہے؟ آیت کے مفہوم پر غور کیجئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کی حالت کیسے ہوگی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ بتا رہے ہیں یہ سچ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ حق کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کی گواہی صحیح پر ان کی گواہی درست ہے کہ درست نہیں ہے۔ فَكَيْفَ، آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کا معاملہ کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ سوال ہم کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ آیت ہم میں سے ہر شخص کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ سوچے فَكَيْفَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سوال کر رہا ہے کہ آپ کا کیا حال ہوگا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہر شخص، ہم میں سے آخرت پر ایمان لانے والا ہر شخص یہ سوال کرے کہ اگر میں نے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہ کیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے بیوی کا حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے شوہر کا حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ادا نہ کی تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارا تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے دوسروں کو ستایا، اگر میں نے غیبت، چغلی، بہتان اور الزام لگاتے ہوئے زندگی گزاری تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ یہ آیت ہم میں سے ہر شخص کو یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہر شخص یہ سوال کرے کہ میرا کیا حال ہوگا، جہاں پر نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔
تو کہتے ہیں جب اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے سنتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حسبک، ابن مسعود ٹھہر جاؤ، آگے مت پڑھو۔ کیا کہتا ہے؟ آگے مت پڑھو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چند لمحہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں اور چند لمحہ بعد اسی وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ حسبک، اب بس کرو، مت پڑھو۔ روکنے کی وجہ یہی آیت تھی۔ کہتے جب میں رک گیا فالتفت الیہ، اور رک کر کے جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا فاذا عیناہ تذرفان، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ کیوں؟ اسی آیت نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی حالت کو بدل دیا ہے۔ قیامت کے دن کی خطرناکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بدل دیا ہے۔ قیامت کے دن کی ذمہ داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ آخرت کے تعلق سے کیا ہمارے آنسو نکلے ہیں؟ کیا یہ احساس ہوا ہے؟ کیا قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری حالت بدلی ہے؟ نہیں بدلی ہے تو بدلنا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حدیث کیا سمجھتے ہیں؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأیت عینیہ تدمعان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل فیکم من احد لم یقار فی اللیلہ قال ابو طلحہ انا قال فانزل فی قبرها فنزل فی قبرها فقبرها رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہدت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازہ میں شریک تھے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ میدان بدر میں ہوتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو بیٹی بیمار ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ مت جاؤ، میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو، حالت نازک تھی۔ کہا اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کا ثواب عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، نیت صاف ہے تمہاری۔ اور جب واپس آتے ہیں تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو دفنایا جا چکا ہوتا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہم سب جنازہ گاہ میں موجود ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب رسول کہتے ہیں کہ فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی میں رو رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کے لیے آنسو بہانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو فیملی پریشانی، فیملی حادثات کسی کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔
ہماری بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ سامان تسلی اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی انتقال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹی کی یاد میں رو رہے ہیں، اور روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو آج رات اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ قبر میں اترو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترتے ہیں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھا جائے کہ عورت کو غیر محرم شخص بھی قبر میں اتار سکتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے غیر محرم ہے، جن سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ عورت کا جنازہ ہے تو عورت کے جنازے کو غیر محرم شخص قبر کے اندر اتر کر کے اسے اتار سکتا ہے، دفنا سکتا ہے۔ اور جب غیر محرم شخص عورت کا جنازہ قبر میں اتار سکتا ہے تو بدرجہ اولا غیر محرم شخص عورت کے کھاٹ کو اور عورت کو کندھا دے سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے اور آپ روتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزور القبور فإنها تذکر الموت۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ فبکا وابکا من حولہ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچے گئے تو اتنا روئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ہم سب بھی رونے لگے، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کیجئے، ادب کیجئے، خدمت کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی ماں سے ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ کی ماں اگر گھر میں ہے تو ماں کی خدمت کیجئے، ماں کی عظمت کو جانیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے باپ سے ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ کے باپ اگر گھر میں موجود ہیں، ادب کیجئے، احترام کیجئے، اچھا سلوک کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ماں کی وفات ہو چکی، جو اپنے والد سے اپنے دل کا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں، اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں لیکن والد صاحب موجود نہیں ہیں، قبرستان میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فبکا وابکا من حولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، ماں کی یاد میں اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی دیکھ کر کے آپ کو رونے لگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے فرمایا تھا کہ لوگوں استأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، بخشش طلب کرنا چاہتا ہوں۔ فلم یؤذن لی،
کہا اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہو، اجازت استغفار کرنے کی نہیں ملی، کہا استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ نبی جو کہ انبیاء جو کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، شرک کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر نبی کا باپ مشرک ہے تو نبی کو حق نہیں کہ اپنے باپ کے لیے وہ سفارش کر سکے، جہنم سے بچا سکے۔ شرک کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر نبی کا چچا مشرک ہے تو نبی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے چچا کی سفارش کرے اور انہیں جہنم سے بچا سکے۔ ابو طالب کا معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا معاملہ ہے۔ شرک کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر نبی کا بیٹا مشرک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر سکے، وہ جہنم سے بچا سکے۔ کنعان کا معاملہ ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ شرک کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر نبی کی بیوی مشرکہ ہے، حالت شرک میں موت ہوئی ہے، تو نبی کو یہ رب کی طرف سے حق نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنی مشرکہ بیوی کے حق میں سفارش کر سکے، وہ جہنم سے بچا سکے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ ہے، چاہے نبی کی ماں ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کے رشتہ دار ہو، حالت شرک میں موت ہوئی ہے تو نبی کی سفارش بھی کام نہیں آنے والی۔ یہی معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ساتھ۔ جب آپ کی ماں کا انتقال ہوا اس وقت مکہ کے اندر شرک آ چکا تھا، شرک داخل ہو چکا تھا، لوگ دین ابراہیم پر نہیں تھے، اور اس شرک کے لپیٹ میں آپ کی والدہ بھی آئی تھی اور آپ کے والد بھی آئے تھے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، کہا نہیں کر سکتے ہو۔ خالق مخلوق میں سے سب سے عظیم مخلوق کو یہ جواب دے رہا ہے، کائنات میں سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، خالق سب سے عظیم مخلوق کو جواب دے رہا ہے کہ آپ اپنی ماں کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں، ماں کے لیے سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم فوراً مشرک کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ محلے والے ہیں، یہ سماج کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہے، ایمان میں آپ کھرے اور پکے نہیں ہیں۔ ایمان کی آزمائش، اتنی سی بھی آزمائش آپ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ بھی خوش، محلہ بھی خوش، یہ ہمارا نظریہ رہتا ہے، یہ ہمارا فارمولہ رہتا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، منافقت ہے یا تو بزدلی ہے۔ تو میں نے اجازت طلب کی تو کہا کہ استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فَأُذِنَ لِي، کہا زیارت کر سکتے ہو، قبرستان جا سکتے ہو۔ پتہ چلا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمان قبرستان میں بھی آدمی جا سکتا ہے، مشرک قبرستان میں بھی آدمی جا سکتا ہے، یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ تو سفارش کے لیے اجازت نہیں دی گئی، زیارت کرنے کے لیے اجازت مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے، وہاں جانے سے حقیقت یاد آتی ہے، مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور میرا بھی یہی مسکن ہے، میرا بھی یہی حشر ہونا ہے، مجھے بھی یہی دفنایا جانا ہے، چاہے میں بنگلوں میں رہ رہا ہوں، چاہے میں میرا روم سجا ہوا ہے، میرے روم کے اندر دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں آرام کی، لیکن وہی 3 کفن کے ساتھ اسی اندھیری کوٹری میں ہمیں بھی آنا ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، لہذا قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فیملی کا معاملہ ہے، ماں کی یاد آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بچپنے میں آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القین وکان ذئرا لابراہیم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك وابراہیم یجود بنفسہ فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان فقال له ابن عوف وانت یا رسول اللہ قال هذه رحمة ثم اتبعها باخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے۔ یہ ابو سیف لوہار کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے والی جو عورت تھی اس عورت کے شوہر تھے، اس دایا کے شوہر تھے۔ مکے میں یہ معاملہ عام تھا کہ بچوں کی صحت کے لیے اور اچھی غذا کے لیے انہیں شہر سے دور دیہاتوں میں اپنے بچے کو حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہاں ان کی صحت بھی بنی رہے اور وہاں ان کی پرورش اچھے انداز میں ہو۔ تو وہی معاملہ تھا، ابراہیم علیہ السلام دایا کے حوالے تھے۔ کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا رہتا تھا۔ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سونگھتے ہیں۔ کہتے ثم دخلنا بعد ذالک، پھر دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ اس وقت آپ کا بیٹا ابراہیم بیمار تھے اور بالکل جان نکلنے والی تھی، آخری عالم تھا۔ کہتے وہ ابراہیم و یجود بنفسی، جب پہنچتے ہیں تو آپ کے بیٹے ابراہیم کی روح بالکل قبض ہونے والی ہے، روح کی پریشانی میں، موت کی پریشانی میں آپ کے بیٹے مبتلا ہیں۔ فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدمعان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کو موت کی حالت میں اور موت کی پریشانی میں دیکھا، نہ سب بیٹا موت کی پریشانی میں دیکھا تو رونے لگتے، آنسو بہانے لگتے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے۔ چھوٹا بچہ جب بیمار ہو تو ویسے بھی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں، لیکن جب موت کے عالم میں موت کی پریشانی سے جھوج رہا ہو، وہاں پر ماں باپ کی پریشانی کا جو عالم ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہی حالت تھی، بالکل دنیا کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابن عوف هَذِهِ رَحْمَةٌ، یہ رونا تو رحمت ہے۔ یہ کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی کی میت پر رونا بھی نہیں چاہیے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ماتم کرنا غلط ہے، چہرے کو پیٹنا غلط ہے، کپڑے کو پھاڑنا غلط ہے، ان کی خوبیوں کو زبان سے زور زور سے بیان کرنا اور رونا یہ غلط ہے، لیکن آنسو نکلے یہ تو رحمت کی نشانی ہے، فطرت انسانی بھی ہے کہ آدمی غم میں غمگین ہو جاتا ہے اور خوشی میں
خوشی محسوس کرتا ہے، انسانی فطرت بھی ہے، اور حالت غم میں یا پھر کسی کی موت کے وقت آنسو کا نکل جانا، آنکھوں کا اشکبار ہو جانا، یہ تو رحمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کہتے ہیں ہذہ رحمت ثم اتبعها باخرى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اور دوسری مرتبہ پھر کہنے کے بعد رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بیٹے کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شعر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس روح کو روک سکے، بیٹے کی جدائی میں آپ رو رہے ہیں۔ ہم نے مخلوق کو خالق بنا دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا ہے، اور اللہ سے بھی زیادہ پاور دے دیا کہ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، خدا کسی کو پکڑ لے تو محمد کے اختیار میں ہے کہ وہ چھڑا لے، لیکن اگر محمد کسی کو پکڑ لے تو خدا کو اختیار نہیں ہے کہ محمد کے پکڑے ہوئے کو چھڑا سکے۔ وہ گود میں بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، اختیار نہیں ہے، آنسو بہا رہے ہیں، بے بسی کے آنسو ہیں، بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہر ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، خاص کر کے جب ننھا منھا بچہ ہو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا معاملہ ہے، رحمت للعالمین کے بیٹے کا معاملہ ہے۔ لہذا اس عقیدے سے توبہ کیا جائے۔ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، یعنی موت کے وقت بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، واویلا مچانا، ماتم کرنا، کپڑے کو پھاڑنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ عورتیں خاص کر کے ایسے موقع پر ایک سے ایک آپ کو الفاظ سننے کو ملے گے، اللہ اس کے بدلے مجھے ہی اٹھا لیتا، اللہ اس نے کیا بگاڑا تھا، اس نے ابھی تو دنیا دیکھا ہی نہیں تھا، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، کرنا تھا تو میرے ساتھ کرنا تھا، اے اللہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی سر پٹک رہی ہے، کوئی دوپٹہ پھینک رہی ہے، کوئی بال کو نوچ رہی ہے، یہ اسلام کے اندر غلط ہے، بلکہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اور سوال کہ ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، غلط ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جرات ہے۔ چاہے وہ آپ خوشی کے عالم میں ہو، چاہے آپ غم کے عالم میں ہو، آپ کو اللہ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ جو کرتے ہیں سوال کیا جائے گا، رب جو کرتا ہے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم وہی کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ بیٹے کی جدائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رات بھر ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، رات بھر، اور اس رونے کا تعلق بھی امت محمدیہ سے، رات بھر روتے رہتے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں رات بھر روتے رہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہمیں فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت یرددها حتی یصبح،
والآیہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، رواہ ابن ماجہ فی کتاب رواہ ابن ماجہ فی اقامت الصلاۃ، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں، اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھے کہ کوئی شخص ایک آیت پڑھ کر کے رکوع میں جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ایک ہی آیت کو، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو رات میں کھڑے ہیں اور دہرا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ رو رہے ہو، یصلی ویبکی، روتے جا رہے ہیں۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر انہیں عذاب دے پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں، میری بات نہیں مان رہے ہیں، میری دعوت پر لبیک نہیں کر رہے ہیں، لیکن رو رہے ہیں ان کے لیے جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کو مارا ہے، ان کے لیے رو رہے ہیں، تیرے بندے ہیں، عذاب دے گا پھر بھی تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف فرما دے تو غالب حکمت والا ہے، ہدایت تو دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا امت کے حق میں کئی مواقع پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب امت کے حق میں کیسی تھی؟ قرآن کئی جگہ پر اشارہ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیجئے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں، من انفسکم، جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، بشر میں سے ہی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، دوسری صفت، تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں جنہیں تمہاری تکلیف گوارا نہیں، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہے، تم دنیاوی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تمہاری آخرت کی تکلیف کے بارے میں سوچ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے رسول آئے ہیں جنہیں تمہارے بارے میں دنیاوی تکلیف بھی گوارا نہیں اور اخروی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تیسری صفت کہ مومنوں کے لیے فائدے کی خواہش رکھتے ہیں، نقصان کے بارے میں سوچتے تک بھی نہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چوتھی صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کے حق میں مہربان ہیں، شفیق ہیں، ایمان والوں کے حق میں رحمت و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے، اونٹ آپ کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو اونٹ آنسو بہانا بند کر دیتا ہے۔ اونٹ کے مالک سے کہتا ہے یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور تھکاتے زیادہ، تم کھانا کم کھلاتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کے پیچھے، ان مشرکین کے پیچھے اس قدر آپ پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے تو اس افسوس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، آپ کی جان نکل جائے، آپ کی جان چلی جائے۔ امت کے حق میں پریشان ہونا، امت کے حق میں رونا کئی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں پروردگارہ تو ان کے عمل کو تو قبول فرما، مزید تو ان کے اعمال میں خشوع خضوع عطا فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، انہیں متبع سنت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔